امور پیش آتے رہتے ہیں۔ اگر انسان کو کبھی چھینک آ جائے تو شریعت مطہرہ یہاں بھی ہماری رہنمائی کرتے ہوئے دعا سکھلاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ جس بندے کو چھینک آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، یعنی رحمت کا ایک حصہ ہوتی ہے، اور اگر کسی کو جمائی آتی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی بندے کو چھینک آئی تو شریعت مطہرہ اس بندے کو تعلیم یہ دیتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہے، چونکہ چھینک کا آنا اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بعض حکماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انسان کے اوپر بعض مرتبہ کسی بیماری کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے، چھینک آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو بیماری کا ختم ہو جانا، بیماری کے حملے کا رک جانا، اس کا حملہ نہ کرنا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور نعمت کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی چھینک آئے تو ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اب یہ چھینک بعض مرتبہ 2 دفعہ 3 دفعہ بھی آ جاتی ہے، کیا ہر مرتبہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے؟ جب بھی کسی بندے کو دوسری مرتبہ چھینک آئے تو وہ دوسری مرتبہ الحمدللہ کہے، تیسری مرتبہ چھینک آئے تو تیسری مرتبہ الحمدللہ کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ایک صحابی موجود تھے، تو کسی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ، اور جو الحمدللہ کی آواز سنے وہ جواب کے اندر کہے گا یرحمک اللہ۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو دعا دی یرحمک اللہ۔ اسے دوبارہ چھینک آئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اس نے دوسری مرتبہ الحمدللہ کہا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری مرتبہ یرحمک اللہ کہہ کے جواب دیا۔ تیسری مرتبہ اسے چھینک آئی، الحمدللہ کہا تو آپ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ جواب دیا۔ جب اسے چوتھی مرتبہ چھینک آئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے جواب نہیں دیا۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رجل مزکوم، یہ نزلہ زکام والا آدمی ہے، جسے نزلہ زکام کی بیماری لگ جاتی ہے تو اسے چھینکیں بار بار آتی ہے، تو اگر ایک مرتبہ چھینک آئے تو اس کا جواب دینا چاہیے، دوسری مرتبہ آئے تو جواب دینا چاہیے، تیسری مرتبہ آئے تو جواب دینا چاہیے۔ اب یہ جواب دینا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ پہلی مرتبہ جواب دینا واجب ہے، دوسری اور تیسری مرتبہ جواب دینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر اس کے بعد بھی کسی کو چھینک آتی ہے، جواب دینا چاہیں تو جواب دیا جا سکتا ہے، چونکہ جب کوئی بندہ الحمدللہ کہتا ہے سننے والا اسے دعا دیتا ہے، کیا دعا؟ یرحمک اللہ، کہ اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں سے محروم نہ فرمائے۔ تو گویا کہ یہ بندہ چھینکنے والے کو دعا دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چھینک کے حوالے سے تیسری تعلیم یہ ہے کہ جس بندے کو چھینک آئی تو وہ یرحمک اللہ کے الفاظ سن کے اپنے بھائی کو دعا دے، کیا دعا؟ یہدیکم اللہ، اور ایک روایت کے اندر آیا یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمہارے احوال کو درست فرما دے، اللہ تمہیں ٹھیک کر دے۔ اب جب کوئی بندہ یہ 3 جملے استعمال کرتا ہے تو تینوں جملوں کے اندر اللہ کا نام آتا ہے یا نہیں آتا؟ الحمدللہ کے اندر اللہ کا ذاتی نام، یرحمک اللہ میں اللہ کا ذاتی نام، اور یہدیکم اللہ کے اندر اللہ کا ذاتی نام۔ تو ایک تو اس کے اندر 3 مرتبہ
اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو جاتا ہے، اللہ کا نام بندہ لے لیتا ہے، اور دوسرا کہ دعاؤں کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے چھینکنے والے کو دعا دی اللہ رحم فرمائے، تو اس نے جواب دینے والے کو، دعا دینے والے کو پھر دعا دے دی کہ اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ آپ کو ٹھیک راستے کے اوپر چلا دے۔ تو گویا کہ مختصر وقت کے اندر بندہ جہاں اللہ کا ذکر کرتا ہے وہاں انسان دعاؤں کا تبادلہ بھی کر رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کشتی کے اندر بیٹھ کے سفر پہ جا رہے تھے، دریائی سفر تھا، تو سامنے سے کشتی آ رہی تھی، تو جو ہی وہ کشتی قریب پہنچی تو دوسری کشتی کے اندر کوئی بندہ سوار تھا، اسے چھینک آئی، تو چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری کشتی تیز رفتار کے ساتھ جا رہی تھی، تو میں اسے جواب نہ دے سکا، حتیٰ کہ کشتی کنارے تک پہنچ گئی، تو میں نے 1 درہم یا چند دراہم کے عوض ایک اور کشتی لی، اس کشتی کے اندر سوار ہو کے میں اس دوسری کشتی کے پاس آیا اور میں نے آ کے کہا یرحمک اللہ، اس نے مجھے دعا دے دی یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے اتنے زیادہ پیسے خرچ کر دیے، آپ کو وقت بھی لگا، مشقت بھی اٹھائی، آخر وجہ کیا ہے؟ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو میرے حق میں قبول فرمائے، اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما دے۔ اب یہ ہدایت کا معنی بندہ مسلمان ہوتا ہے، علماء مشائخ کے پاس جاتے حضرت ہدایت کی دعا کر دیں، اللہ مجھے ہدایت دے دے، بڑا گناہ گار ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دے، نمازیں زندگی کے اندر نہیں تو اللہ نمازوں کی توفیق دے دے، اللہ زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، مجھے ہدایت نصیب فرما، مجھے اخلاق نصیب فرما دے۔ تو گویا کہ دوسروں کی دعا جب انسان کے حق میں قبول ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو جب بھی کسی کو چھینک آئے تو چھینکنے والا الحمدللہ کا جملہ ضرور استعمال کرے، اور جو الحمدللہ کا جملہ سنے تو وہ جواب کے اندر یرحمک اللہ ضرور کہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چند صحابہ کرام موجود تھے، تو کسی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ اسی مجلس کے اندر ایک اور شخص تھا جن کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ نہیں کہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا، تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے تو اسے دعا دی ہے، مجھے دعا نہیں دی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کا جملہ بولا، تو میں نے اسے دعا دی، تو نے الحمدللہ نہیں کہا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یرحمک اللہ کا جواب اس وقت دینا ہوتا ہے جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں اگر چھینکنے والا الحمدللہ بھول گیا یا اسے یاد نہیں ہے تو جو چھینک کی آواز سنے تو اس کو دعا دے دے تاکہ اس بندے کو یاد آ جائے کہ میں نے الحمدللہ کہنا ہے، تاکہ وہ اس دعا کو سن کے الحمدللہ کا جملہ استعمال کر لے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر عمل ہو جائے۔ تو اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ ایک تو اللہ کا ذکر ہو جائے گا اور دوسرا دعاؤں کا آپس کے اندر تبادلہ بھی ہو جائے گا۔ نہیں پتہ کس کی دعا اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے، اللہ اس کی دعا کو ہمارے حق کے اندر قبول کر کے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔